چغل خوری۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسری روایت ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے، ان کو پتا چلا کہ ایک آدمی لوگوں کی باہم بات چیت کی چگلی کھاتا ہے، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہاں نمام کا لفظ آتا ہے اور اس حدیث میں قطات کا۔ لغت کے اعتبار سے ان میں فرق یہ ہے کہ نمام مجلس میں حاضر رہ کر وہاں کی باتیں دوسروں کو بتاتا ہے، جبکہ قطات چوری چھپے سن کے باتیں آگے پہنچاتا ہے۔ چگلی کیا ہے؟ چگلی کسی کی ایسی بات دوسرے تک پہنچانا جو لوگوں کے درمیان نفرت کا سبب بنے۔ ایک اور روایت میں ہے نمیمہ وہ چگلی جو لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرے، ٹھیک ہے۔ ایک عد کا لفظ بھی آتا ہے، عین ضاد ہا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ عدل کیا ہے؟ اس سے مراد وہ چگلی ہے جو لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرے، اور ایک روایت میں نمیمہ کا لفظ آتا ہے۔ تو اب آپ کے پاس 3 لفظ ہو گئے، قطات، نمام اور عدل کرنے والا۔ غیبت اور چگلی کے بہت سے نقصان ہیں۔ ایسا شخص جو ہے ناقابل اعتبار اور ناقابل اطاعت ہے جو چگلی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اور ہر قسمیں کھانے والے ذلیل کی بات نہ مانیے، جو بہت تانا دینے والا، چگلی میں بہت دوڑ دھوپ کرنے والا ہے، یعنی جو شخص چگلیاں کرتا ہو اس کی بات نہیں مانو، اس کی بات پہ کان نہیں دھرو۔ خیر کو بہت روکنے والا ہے، حد سے بڑھنے والا ہے، سخت گناہگار ہے۔ یہ اللہ کے بدترین بندوں کی صفت ہے۔ چگلی یعنی لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے والی باتیں کرنا، لڑائیاں ڈلوانے والی باتیں کرنا جو ہے یہ بدترین انسان کی صفت ہے، چاہے یہ بالکل کلوز رشتہ داریوں میں ہی کیوں نہ ہو رہا ہو۔ عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں، باغی سرکش قسم کے لوگ جو کسی کی نہ سنے نہ مانے، بیزار یعنی ہر ایک سے چڑے چڑے، یعنی کسی سے بنا کے نہ رکھنے والے، بدتمیزی سے بات کرنے والے، بد اخلاقی برتنے والے، ادھر کی بات ادھر لگانے والے، ادھر کی ادھر پہنچانے والے، آپس میں تعلقات خراب کرنے والے، لڑائیاں فساد ڈلوانے والے، ایسے لوگ اللہ کے بدترین بندے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف اپنی زبان سے ایمان لائے ہو اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور نہ ان کی عزت و آبرو کے درپے ہوا کرو، اس لیے کہ جو کسی کی عزت کے درپے ہوتا ہے اللہ اس کی عزت کے درپے ہو جاتا ہے، اور جس کی عزت کے درپے اللہ ہو جائے تو اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتا ہے، یعنی اس کی بدنامی گھر کے اندر ہی ہو جاتی ہے، وہ باہر نہ بھی نکلے۔ تو اس لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ قبر کا عذاب بھی چغلی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں پر ہوا تو آپ نے فرمایا ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے اور انہیں یہ عذاب کسی بڑی بات پر نہیں ہو رہا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں ان میں ایک شخص تو چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے بچنے کے لیے احتیاط نہیں کرتا تھا، پیشاب کی چھینٹیں اس کے جسم پر پڑتے تھے اور وہ دھوتا نہیں تھا اور اسی نجاست میں نماز وغیرہ پڑھ لیتا تھا۔ اس کی وضاحت یہ ہے۔ اب اس میں وہ بات نہیں آتی کہ جو کسی کے شر سے بچنے کے لیے کسی کو بتائی جائے، شر پھیلانے کے لیے نہیں، شر سے بچانے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ پھر اس میں نہیں شامل ہوتی۔ مثلاً کوئی شخص کسی کو مارنے کا ارادہ کر رہا ہے، کوئی شخص کسی کی عزت لوٹنے کا ارادہ کر رہا ہے اور آپ کو وہ خود ہی شیئر کر دیتا ہے کہ میں دیکھنا کیا کروں گا فلاں کے ساتھ، میں ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا، تو ایسے میں اگر آپ کو پتا چل گیا ہے کسی کی ایسی پلاٹنگ کا یا پلاننگ کا تو آپ کسی بھی متعلقہ شخص تک بات پہنچا دیتے ہیں تو یہ غیبت نہیں ہوگی، یہ نمیمہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا تھا کہ اہل مکہ آپ کے بارے میں کیا سازشیں کر رہے ہیں، جب اس کے بعد آپ نے پھر ہجرت کی تھی رات کے وقت۔ تو کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے اگر کوئی کسی کے بارے میں بری بات کرتا ہے یعنی اس کی شکایت لگا دیتا ہے، یا پھر کسی معاملے میں اصلاح کے لیے کہ آپ اپنے کسی چھوٹے بہن بھائی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ سے نہیں سمجھ پا رہا، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ چغلی ہو جائے گی، نہیں، آپ بتائیں گے جس میں اصلاح کی نیت ہو، کوئی انتقام کی نیت نہیں یا کوئی جھوٹی بات نہیں۔ رشتے کے بارے میں اکثر لوگ مشورہ پوچھتے ہیں، اگر تو بات صحیح ہے پھر تو جچے تلے مناسب الفاظ میں کوئی بات بتا دیں، ورنہ اگر نیت میں یہ ہے کہ ان کا تو میں یہاں ہونے ہی نہیں دوں گی تو یہی پھوٹ ڈلوانے والی بات ہے، اور پھر وہاں سے انسان غلط انفارمیشن دے اور کام چھڑا دے، تو یہ اس میں آ جاتا ہے۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک غیبت، ایک چغلی اور ایک بہتان۔ بہتان ہوتا ہے کسی کے اندر کوئی برائی ہے نہیں، آپ اس پر جھوٹا الزام لگا کر لوگوں میں مشہور کر دیں کہ یہ ایسا اور ایسا ہے۔ مثلا کسی نے چوری کی نہیں اور آپ اس کو چور کہہ رہے ہیں، یہ بہتان میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور اگر نفرت دلانے کی اور آپس میں لڑائی کرانے کی نیت نہ ہو، صرف کسی کی برائی دوسرے کے سامنے بیان کرنا، تو غیبت کہلاتی۔
تمہارا اپنے بھائی کا اس انداز میں ذکر کرنا کہ وہ سنے تو اس کو برا لگے. اور چغلی کیا ہے؟ فساد کی نیت سے کسی کے آگے بات کرنا. تمہیں پتا ہے فلاں تمہارے بارے میں کیا کہہ رہا تھا. اصل میں یہ کبیرہ گناہ ہے، حرام کام ہے، جنت میں داخلے سے روک دے گا. یاد رکھیں کہ جنت میں داخلہ دو طرح سے ہوگا، ایک ہے بلا حساب اور ایک ہے بالحساب و بالعقاب. بالعقاب کیا ہے کہ ایک انسان جنت میں الٹیمیٹلی تو پہنچ جائے گا لیکن اپنے کیے کی سزا بھگت کے. تو یہ معنی ہے یہاں، کیونکہ اس حدیث سے یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ کبھی بھی داخل نہیں ہوگا، کیونکہ کبھی بھی جو داخل نہیں ہوں گے وہ مشرک کافر ہوں گے. مومن جو ہے وہ چغلی کرنے سے کافر نہیں بن جاتا. یعنی اتنا بھیانک فعل ہے کہ جو انسان کو بلا رکاوٹ جنت میں جانے سے روک دے. جتنی چغلیاں پھر کی ہوں گی اور جتنا فساد کریٹ کیا ہوگا اور اس کا جو امپیکٹ ہوا ہوگا وہ سارا اللہ تعالیٰ اگر نہیں معاف کرتا تو اس کی سزا اس کو دے کے اس کو پھر جنت میں بھیج سکتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو نہیں معاف کریں گے، اس کے علاوہ کو معاف کر دیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ چغل خور کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں لیکن چغلی کی سزا بھگت کے. جہنم کی تو ایک جھلک بھی جو ہے نا وہ بہت مہلک ہے، بہت تکلیف دہ ہے. کہاں یہ کہ انسان اس کے اندر چلا جائے. اللہ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے.